أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شرح السنہ امام بربہاری کی عقیدہ کے موضوع پہ بڑی شاندار کتاب ہے، اور اس کتاب کے تعارف اور کتاب کے مؤلف کے تعارف پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ آج باقاعدہ طور پہ کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں امام بربہاری، جن کا نام ہے الحسن بن علی بن خلف: الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام ومن علینا بہ واخرجنا فی خیر امہ فنسألہ التوفیق لما یحب ویرضى والحفظ مما یکرہ ویسخط۔ امام بربہاری فرماتے ہیں، ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، اور جس نے ہم پہ دین اسلام کی توفیق دے کر احسان کیا، جس نے ہمیں بہترین امت میں نکالا، بہترین امت میں پیدا کیا، بہترین امت کا حصہ بنایا۔ تو ہم اس اللہ سے ہر اس کام کی توفیق مانگتے ہیں جس کام میں اللہ کی رضا ہو، جس کام پہ اللہ راضی ہونے والے ہوں، جس کام سے اللہ محبت کرتے ہوں۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر اس کام سے محفوظ رکھے، ہمیں ہر اس کام سے بچائے رکھے جس کام سے اسے نفرت ہو اور جس کام پہ وہ ناراض ہوتا ہو۔ امام بربہاری نے اپنی کتاب کا آغاز کس سے کیا ہے؟ الحمدللہ سے۔ کوئی بھی کام ہو اس کے آغاز میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ یہی طریقہ کار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی طریقہ کار ہم خود قرآن کریم میں دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ کی حمد و ثنا سے اپنی معاملات کا آغاز کرنا چاہیے، اپنی تقریبات کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ امام بربہاری نے ایسا ہی کیا ہے، کہا ہے کہ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حمد کس کو کہتے ہیں؟ کیوں جی؟ حمد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی خوبیاں بیان کرنا، کسی کی عمدہ خصال کا تذکرہ کرنا، کسی کے کمالات کو بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ حمد۔
حمد اور شکر میں کیا فرق ہے؟ یعنی کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، اور کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ تو حمد و ثنا میں اور شکر میں کیا فرق ہے؟ حمد و ثنا کا مطلب یہ ہے کہ جس کی آپ حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اس کی آپ خوبیاں بیان کریں، اس کے کمالات کا تذکرہ کریں۔ ممکن ہے کہ اس کی ان خوبیوں کا فائدہ آپ کو ہوا ہو، اور ممکن ہے کہ فائدہ نہ ہوا ہو۔ ممکن ہے کہ اس نے آپ پہ کوئی انعام کیا ہو، ممکن ہے کہ اس نے آپ پہ کوئی انعام نہ کیا ہو۔ ممکن ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہو، ممکن ہے اس نے آپ کے ساتھ کوئی احسان نہ کیا ہو۔ آپ اس کی خوبیوں کی طرف دیکھیں گے، اس کے کمالات کی طرف دیکھیں گے۔ اور شکر میں کیا ہوتا ہے؟ شکر آپ اسی کا ادا کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، جو آپ پہ کوئی انعام کرتا ہے، جو آپ کو کوئی نعمت دیتا ہے۔ تو یہ فرق ہے حمد میں اور شکر میں۔ تو حمد کا لفظ اس لحاظ سے کیا ہے؟ عام ہے، یعنی کہ جس کی آپ حمد بیان کر رہے ہیں، جس کی آپ تعریفیں بیان کر رہے ہیں، اس نے آپ پہ کوئی احسان کیا ہو نہ کیا ہو، آپ پہ کوئی انعام کیا ہو نہ کیا ہو، آپ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اس کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے عظیم ترین مخلوق کیا ہے؟ اللہ کا عرش۔ اللہ کے اس عرش کا مجھے اور آپ کو کوئی فائدہ ہوا؟ بظاہر ہمیں کوئی فائدہ فی الحال کوئی نظر نہیں آتا، لیکن ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی مخلوق عرش کو پیدا کیا ہے، جو آسمانوں سے بڑی مخلوق ہے، زمین سے بڑی مخلوق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کرسی کے بارے میں کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں زمین سے بڑھ کر ہے، اس سے زیادہ وسعت رکھتی ہے، آسمانوں سے بڑھ کر، زمین سے بڑھ کر۔ اب اللہ کی اس کرسی کا بظاہر مجھے اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کی خوبی بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی کرسی بنائی ہے کہ جو آسمانوں سے بڑی مخلوق ہے، زمین سے بڑی مخلوق ہے، اور جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے۔ لیکن ہم اللہ کی حمد و ثنا اس پہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، اللہ نے ہمیں بیوی دی ہے، اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، اللہ ہمیں بہترین مکان دیا ہوا ہے۔ اب یہ اللہ کی اتنی خوبیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو میرے اور آپ کے اوپر اللہ کا انعام ہے، اور کچھ وہ ہیں جو بظاہر میرے اور آپ کے اوپر اللہ کا انعام نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کی وہ خوبیاں بھی بیان کر رہے ہیں، وہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی خوبی بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے کرسی پیدا کی ہے، اتنی بڑی مخلوق، کرسی اور آسمانوں سے بڑھ کر، کرسی اور زمین سے بڑھ کر، تو جب یہ باتیں میں کر رہا ہوں تو کیا میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں؟ نہیں، یہ شکر نہیں ہے، یہ اللہ کی حمد ہے۔ لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین لباس دیا ہے، اللہ نے مجھے بہترین لائبریری دی ہے، اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے مجھے قوت سماعت دی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا شکر بھی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے۔ یہ اللہ کا شکر بھی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے۔ تو جب ہم کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ میں اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس نے مجھے کھانا کھلایا اور مجھے یہ رزق دیا جبکہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو یہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، دونوں کام ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان بھی کی ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا ہے۔ لیکن اچھا، یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ ہر حمد و ثنا شکر نہیں ہے، ہر حمد و ثنا شکر نہیں ہے، لیکن
ہر شکر جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا ہے. دوسری جانب حمد اور شکر میں ایک اور فرق بھی ہے. وہ کیا فرق ہے کہ آپ کیسے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کیسے بیان کرتے ہیں. اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے کس کے ذریعے؟ ہاتھوں کے ذریعے. جب آپ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کوئی نیکی کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے آپ کے اوپر کوئی انعام کیا، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے. لیکن چونکہ یہ کام آپ نے ہاتھوں کے ساتھ کیا ہے، زبان کے ساتھ نہیں کیا، تو اس کو آپ شکر کہہ سکتے ہیں، حمد و ثنا نہیں کہیں گے. تو شکر ادا ہوتا ہے زبان کے ساتھ، شکر ادا ہوتا ہے ہاتھوں کے ساتھ، اور شکر ادا ہوتا ہے دل کے ساتھ. دل میں اللہ کی قدر کرنا، دل میں اللہ کو عظیم جاننا، دل میں اللہ کی محبت کو بسانا، اس وجہ سے کہ اللہ نے مجھے یہ انعامات دیے ہیں، اللہ نے مجھے انسان بنایا، اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہو رہا ہے. لیکن حمد و ثنا کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ زبان کے ساتھ. یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل کے ساتھ کئی دفعہ ہم کرتے ہیں. لیکن بہرحال جو باقی اعضاء ہیں، پاؤں کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ، ان کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں ہو سکتی. تو مجھے امید ہے کہ یہ گفتگو واضح ہوگی. میرے کئی بھائی ایسے ہیں کہ جنہوں نے پہلے دینی تعلیم نہیں لی ہوگی، وہ میری گفتگو سن کے پریشان نہ ہوں. آپ کو امید ہے کہ 100% میری باتیں سمجھ میں آئیں گی. اگر 100% نہیں آئیں گی، 90% آ جائیں گی، 80%، 50%، جتنی آ گئی غنیمت ہیں. فرض کر لیتے ہیں میری کوئی بات ایسی بھی ہے جو آپ کو بالکل سمجھ نہیں آتی، سننے پہ اجر و ثواب تو ملے گا. اور یہ گفتگو بلا وجہ نہیں ہے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. مثال کے طور پہ بھی ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہر حال میں بیان کریں. اللہ کی کوئی نعمت آپ کو مل رہی ہو یا نہ مل رہی ہو، حالانکہ اللہ کی نعمت ہر وقت مل رہی ہے، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں. یعنی کہ ایک انسان سے اللہ نے اس کا بیٹا لے لیا ہے، تو وہ کیا کہے؟ الحمدللہ. کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے میں نے اپنے بندے کا جگر گوشہ لیا ہے، اس کا بیٹا لیا ہے، اور اس نے آگے سے کیا کہا ہے؟ الحمدللہ، میرے اس بندے کا جنت میں محل بنا دو جس کا نام کیا ہوگا؟ بیت الحمد. محل کا نام کیا ہوگا؟ محل حمد کہہ لیں آپ، حمد ہاؤس کہہ لیں آپ. تو یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہر حال میں بیان کی جائے گی. تو کوئی یہ نہ سمجھے، کسی کے دل میں کبھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیوی بھی لے لی مجھ سے واپس، میرے 5 بیٹے تھے سارے بالی بالی واپس لے لیے، میری تو کوئی اولاد ہی باقی نہیں رہی، میرا مکان بھی مجھ سے چھن گیا، میری فیکٹری بھی مجھ سے چلی گئی، اب میں کیا اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں؟ نعوذ باللہ. اللہ کی حمد و ثنا ہر حال میں بیان کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں سے کیا ہے؟ الگ تھلگ نہیں ہے. ہر وقت اللہ کی نعمتیں آپ پہ برس رہی ہیں، اتنی نعمتیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا، نہ میں نہ آپ. یعنی کہ جو میرے اوپر اللہ کی نعمتیں میں شمار نہیں کر سکتا، جو آپ کے اوپر اللہ کی نعمتیں آپ شمار نہیں کر سکتے. بس ہمیں نظر آتی ہیں وہ 4-5 مصیبتیں جن میں ہم مبتلا ہیں، لیکن نعمتوں کی قدر کوئی نہیں ہے. وہ مدینہ یونیورسٹی کے ہاسپٹل میں ایک دفعہ یہ لکھا ہوا دیکھا، بلکہ وہ لکھا ہی رہتا تھا جب بھی ہم جاتے تھے دیکھتے تھے، لکھا ہوتا تھا الصحۃ تاج علی رؤوس الاصحاء لا یراها الا المرضى. کہ تندرستی یہ تاج ہے. یہ کیا ہے؟ تاج ہے. کن کے سروں پہ ہے؟ یہ جو صحت مند ہیں، جو تندرست ہیں، ان کے سروں پہ ایک تاج ہے تندرستی کی شکل میں، لیکن نظر نہیں آتا. آپ کہتے ہیں نظر نہیں آتا، میں کہتا ہوں میرے سر پہ تو کوئی تاج مجھے نظر نہیں آ رہا. ہاتھ بھی لگایا تو کوئی
نظر نہیں آیا. کوئی تاج مجھے محسوس نہیں ہوا. تو وہاں پہ پوری عبارت یہ ہے کہ یہ تاج آپ کو نظر نہیں آئے گا. جی. یہ کن کو نظر آئے گا؟ مریضوں کو. مریضوں کو. کینسر کے مریض سے پوچھیں کہ آپ جو کینسر کے مرض میں مبتلا نہیں ہے کتنی بڑی نعمت میں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں. ایک آنکھ پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، چاہے جا کے دونوں آنکھوں کا شکریہ ادا کریں. ہاتھوں کو آپ لے لیں، باقی اللہ کی نعمتوں کو آپ لے لیں. چند دن پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ ایک آدمی بہت امیر، بہت ہے مال اس کے پاس، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے پاس ایک ایسی نعمت نہیں ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے. کیا؟ کہ وہ کوئی بھی چیز کھائے تو اس کا ذائقہ محسوس نہیں کر سکتا. یعنی کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ میٹھا کھا رہا ہے، نمکین کھا رہا ہے، اور کتنی مزیدار یہ چیز ہے، یہ مزیدار نہیں ہے. اس کے لیے ہر کھانا برابر ہے. اب یہ ایسی نعمت ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے، لیکن ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں. ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ کہتے رہیں. آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے اپنے بندے کی طرف سے کہ بندہ جب کھانا کھائے تو کیا کرے؟ ہر لقمے پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہے. اس حدیث میں جو آیا کہ حمد و ثنا بیان کرے، کچھ علماء کرام نے کہا اس سے مراد یہ کہ جب بھی کھانا کھائے ایک بار حمد و ثنا بیان کرے، اور کچھ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہر لقمے پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، ہر گھونٹ پانی کے ہر گھونٹ پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. تو الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس اللہ کی جس نے کیا کیا ہے، ہمیں اسلام قبول کرنے کی توفیق دی ہے. تو اس عبارت میں جو حمد و ثنا ہے، کیا اس کو شکر کہہ سکتے ہیں؟ جی یہ شکر ہے. شکر ہے. یہ حمد و ثنا بھی ہے، شکر بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے اللہ کی کون سی خوبی بیان کی ہے؟ جو خوبی اللہ نے مجھے دی ہے، جس خوبی کا اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر انعام کیا ہے. تو اس یہاں پہ جو حمد و ثنا ہے یہ اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، اور اللہ کی نعمت پہ اللہ کا شکر بھی ہے. تو الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی توفیق دی. اللہ، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ کے نام کتنے ہیں؟ بے شمار. بے شمار. جی 99 ہیں. بے شمار. اللہ تعالیٰ کے نام عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 99 ہیں. جی. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اللہ کے نام اتنے زیادہ ہیں کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. جی. لیکن 99 والی حدیث کا مطلب کیا ہے جو بخاری شریف میں آتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے جس نے 99 نام یاد کر لیے، ان کے الفاظ بھی اور معنی و مفہوم بھی اور عمل بھی، تو وہ کیا ہوگا؟ جنت میں جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام صرف 99 ہیں. اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے ان ناموں کا جو تو نے اپنے کسی نہ کسی بندے پہ نازل کیے. میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے ان ناموں کا جو تو نے اپنی کسی نہ کسی کتاب میں نازل فرمائے، اور میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے ان ناموں کا بھی جو تیرے پاس ہیں، تو نے کسی کو نہیں بتائے. تو 99 نام تو علماء کرام کو معلوم ہو چکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس کئی ایسے نام ہیں جو مخلوق کو معلوم نہیں ہے. تو اللہ کے ان ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ اللہ. اور یہ اللہ کے ناموں میں سے سب سے جامع اور شامل قسم کا نام ہے. یہ وہ نام ہے، باقی سب نام اس کے اندر ان کا معنی آ جاتا ہے، یعنی کہ یہ تمام ناموں کے معنی کو شامل ہے. اللہ یہ اصل میں کیا ہے؟ الہ. الہ کس کو کہتے ہیں؟ معبود، جس کی عبادت کی جائے. تو اس کے اوپر ال داخل ہو گیا کہ خاص وہ ذات جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت تنہا عبادت کے لائق ہیں، اس لیے اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ. اور یہ ایسا اللہ کا نام ہے جو کبھی بھی کسی اور کا نام نہیں رکھا گیا.
الحمدللہ الذی ہدانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی کیا دی؟ توفیق دی، ہدایت دی۔ ہدایت اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی کرنا، کسی کی رہبری کرنا۔ ہدایت کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ہدایت دلالت و ارشاد اور ایک ہدایت توفیق۔ ہدایت ارشاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کی رہنمائی کر دینا، کسی کو گائیڈ کر دینا، کسی کو راستہ بتا دینا۔ اور ہدایت توفیق کیا ہے کہ کسی کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے دینا، کسی کو اس راستے پہ چلا دینا۔ اب جو ہدایت کی پہلی قسم ہے وہ کیا ہے؟ کسی کی رہنمائی کر دینا۔ یہ وہ ہدایت ہے جو عام ہے، یہ مسلمان کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کر آئے، اللہ کا کلام لے کر آئے، تو آپ کی یہ دعوت، آپ کی یہ تبلیغ، آپ کی یہ ہدایت، آپ کی یہ رہنمائی کن کے لیے تھی؟ سب کے لیے تھی، مسلمانوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی۔ اور یہ ہدایت جو ہے، یہ جو ہدایت ارشاد ہے، یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی، اور اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی بھیجا ہے کہ میرے بندوں کو ہدایت دو، یعنی کہ ان کی رہنمائی کرو۔ اور پھر نبیوں کے بعد علماء کرام، جو انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ ہادی ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، اپنی اپنی قوموں کی، اپنے اپنے رشتہ داروں کی، اپنے اپنے شاگردوں کی کیا کرنے والے ہیں؟ رہنمائی کرنے والے ہیں، انہیں ہدایت دینے والے ہیں۔ اور اسی معنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے قوم سمود کا، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو ہدایت دی۔ جب اللہ نے ان کو ہدایت دی تو پھر ان کے اوپر عذاب کیوں آیا تھا؟ یہاں ہدایت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو دین اسلام پہ چلا دیا تھا، نہیں، ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی طرف اپنا نبی بھیجا۔ کون سے نبی تھے ان کے؟ صالح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام نبی بن کر آئے، انہیں ہدایت دیتے رہے، رہنمائی کرتے رہے، بتاتے رہے کہ اس راستے پہ چلو جنت میں جاؤ گے، اس راستے پہ چلو گے تو جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہدایت دی، ان کی رہنمائی کی، لیکن انہوں نے ہماری ہدایت کو اختیار کرنے کی بجائے گمراہی کو اختیار کیا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ یہ ہدایت توفیق نہیں ہو سکتی۔ ہدایت توفیق ہوتی تو انہیں عذاب نہ ملتا، ہدایت توفیق ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے کہ ہم نے ان کو ہدایت دی لیکن انہوں نے ہماری ہدایت کی بجائے کس کو اختیار کیا؟ گمراہی کو اختیار کیا۔ اور اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر سورہ شورى میں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، انہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو اس سے مراد بھی کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت ارشاد۔ دوسری ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت توفیق، کسی کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دینا، کسی کو دین اسلام پہ چلا دینا، یہ وہ ہدایت ہے جو خاص ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے خاص ہے کہ یہ ہدایت، اس ہدایت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ہدایت نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کی قدرت میں نہیں ہے، اسی لیے آپ اپنا پورا زور لگانے کے باوجود اپنے چچا ابو طالب کو مسلمان نہیں کر سکے، ایمان کے اوپر نہیں لا سکے۔ کہتے رہے یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، چچا جی آپ کلمہ پڑھ لیں، آپ کلمہ پڑھ لیں گے تو میں اللہ رب العزت کے ہاں آپ کی شفاعت کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ لیکن چچا نے کلمہ نہیں پڑھا اور آپ کلمہ پڑھوا نہیں سکے، حتیٰ کہ اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت کے مالک نہیں ہیں، جس کو آپ چاہیں ہدایت دے دے، ایسا ہمارا نظام نہیں ہے۔
ہمارا نظام یہ ہے کہ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو یہاں پہ 2 مرتبہ ہدایت کا لفظ آیا ہے اور دونوں مرتبہ اس ہدایت سے مراد ہدایت توفیق ہے. تو یہ ہدایت خاص ہے، دینے والا بھی خاص اللہ تعالیٰ، اور جن کو ملتی ہے وہ بھی خاص. کون؟ مومن. کافر کو ملے گی تو مومن بن جائے گا. تو یہ ہدایت توفیق. تو یہاں پہ جب کہا جا رہا ہے کہ ہم اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی جانب ہدایت دی، تو اس ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ دونوں ہدایت، ہدایت ارشاد بھی توفیق بھی. جہاں ہدایت توفیق ہوگی وہاں پہلے ہدایت ارشاد ہوگی. یعنی کہ آپ نے اسلام قبول کیسے کر لیا ہے؟ جب آپ کو آپ کی رہنمائی کی گئی ہے، آپ کو اسلام کی طرف رغبت دی گئی ہے، اسلام کی خوبیاں آپ کو بتائی گئی ہیں، تبھی آپ نے اسلام قبول کیا نا. تو یہاں پہ کون سی ہدایت مراد ہے؟ پھر ہدایت ارشاد بھی، ہدایت توفیق بھی. جب ہم نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، تو اس سے مراد بھی دونوں ہدایت ہیں، ہدایت ارشاد بھی، ہدایت توفیق بھی. تو الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، ہم اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی توفیق دی. جنتی بھی جنت میں کیا کہیں گے؟ سورہ اعراف میں کیا آتا ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس اللہ کی جس نے ہمیں اس کی توفیق دی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پانے والے نہیں تھے. یہ کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق، اور اس میں ہدایت ارشاد بھی شامل ہے. اس کے بعد یہاں ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ انسان کو اعتراف کرنا چاہیے، مان لینا چاہیے کہ میں اگر آج مسلمان ہوں تو یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا میرے اوپر کرم ہے، میرے رب کا میرے اوپر فضل ہے، میرے رب کا میرے اوپر احسان ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں. اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت دی ہے. یہاں سے سبق حاصل کریں. اگر آپ کے پاس اتنا رزق حلال نہیں ہے جتنا آپ چاہتے ہیں، اتنی اولاد نہیں ہے جتنی آپ چاہتے ہیں، اتنے گھر نہیں ہے جتنے آپ چاہتے ہیں، لیکن یہ مت بھولیں کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے دی گئی وہ نعمت ہے جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ نعمت اسلام. آپ دیکھیں امریکہ کا بادشاہ، دنیا میں دنیا کے لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے، لیکن وہ اس نعمت سے محروم ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بہتر ہیں. روس کے صدر کو آپ لے لیں. ایسے ہی بڑے بڑے یہ لوگ جو ہیں جنہیں بڑا بڑا سمجھا جاتا ہے، جن کو دیکھ کر کئی دفعہ کئی مسلمان جو ہیں وہ رشک کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑے بڑے کافر جو اداکار ہوتے ہیں اور کافر جو کھلاڑی ہوتے ہیں اور جن کے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، پلازے ہیں، بڑی بڑی عظیم الشان گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے عظیم الشان محلات ہیں، اور آپ سنتے ہیں کہ یہ دنیا کا نمبر 1 انسان ہے مال کے لحاظ سے، تو منہ میں پانی نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس موقع پہ اللہ کا شکر ادا کریں. یا اللہ، یہ دنیا والوں کی نگاہوں میں ہیرو ہے، لوگ اس کے پاس بیٹھنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. وہ شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، ایک لڑکی تھی عرفہ کریم. عرفہ کریم لڑکی تھی، ایک مسلمان ملک پاکستان سے تعلق رکھتی تھی، کمپیوٹر کی بڑی ماہر تھی، چھوٹی عمر کی تھی. تو وہ جو کمپیوٹر کی دنیا کا کیا کہتے ہیں اس کا، بل گیٹس کیا کہتے ہیں اس کو، بل گیٹس، اس نے اس کو بلایا اور 10 منٹ اس کو دیے. تو وہ جناب والا شور پڑ گیا کہ اس بچی کے لیے اعزاز ہے کہ اس کو اس نے 10 منٹ دے دیے. تو میرے بھائی آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو دین اسلام جیسی نعمت دے دی ہے، 5 اوقات میں اپنے لیے زمین پہ سجدہ کرنے کی توفیق دے دی ہے. بلکہ مجھے یہاں پہ وہ آدمی بھی یاد آ رہا ہے
جس کا انٹرویو سعودی ٹیلی ویژن نے کیا تھا، وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ لیٹ نہیں سکتا، معذور ہے، وہ سجدہ نہیں کر سکتا، وہ چل پھر نہیں سکتا، بول سکتا ہے. اور جب اس سے پوچھا گیا انٹرویو میں تمہاری سب سے بڑی خواہش، کہا میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے ایک سجدہ کرنے کی توفیق دے دے. اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، نماز پڑھنے کی یعنی کہ صلاحیت دی ہے، لیکن ہم نہیں پڑھتے، سستیاں کرتے ہیں، نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے؟ میری ایک ہی خواہش ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایک سجدہ کرنے کی توفیق دے دے. تو اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں دین اسلام قبول کرنے کی کیا دی ہے؟ توفیق دی ہے. ومن علینا بہ، اور ہم پہ اس کے ذریعے احسان کیا ہے. تو احسان پھر کس کا ہوا؟ اللہ. لیکن کئی مسلمان بولتے نہیں ہیں، لیکن ان کا انداز بتا رہا ہوتا ہے جیسے مسلمان ہو کے انہوں نے اللہ پہ احسان کیا ہے. 30 روزے رکھ کے رمضان کے جیسے کیا کیا ہے؟ اللہ کے اوپر احسان کیا ہے. اور 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، یا اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے، دین کا عالم بنایا ہے، قاری بنایا، تو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے احسان کر دیا. یہ آپ کا احسان نہیں، احسان کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کیا فرماتے ہیں سورہ حجرات میں؟ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یہ احسان جتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسلام قبول کیا، آپ کا کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول کو کہتے ہیں. اللہ تعالی نے کہا کہ ہمارے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ مسلمان ہونے کا احسان میرے اوپر نہ رکھو، یہ تو اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے. ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان قبول کرنے کی کیا دی ہے؟ توفیق دی ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اگر آپ کسی اور نعمت سے محروم ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے پاس بیٹا نہیں ہے، بہت سے بھائی ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب انسان سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے ہی شرماتے پھرتے ہیں. بھئی کیا ہو گیا؟ اگر یہ ایک نعمت آپ کے پاس نہیں ہے تو اللہ کی ہزاروں لاکھوں نعمتیں آپ کے پاس ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ یہ اسلام. تو اس لیے اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں. وَأَخْرَجَنَا فِي خَيْرِ أُمَّةٍ، اب یہاں پہ مؤلف نے، امام بربہاری نے کیا کہا؟ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پھر اللہ کی خوبیاں گنوا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، اور اسلام کی توفیق دے کر ہم پہ احسان کیا. وَأَخْرَجَنَا فِي خَيْرِ أُمَّةٍ، اور ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت کا حصہ بنایا، بہترین امت میں پیدا کیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا کیا، اور ان کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، اور ہمیں بہترین امت کا حصہ بنا دیا. یہ جو الفاظ ہیں کہ وَأَخْرَجَنَا فِي خَيْرِ أُمَّةٍ، ہمیں بہترین امت کا حصہ بنایا، بہترین امت میں پیدا کیا، یہ قرآن کریم سے ماخوذ ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں 34 پارے میں سورہ آل عمران میں؟ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم افضل ترین امت ہو. اور تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا. کیا جی لوگوں کے لیے فیکٹریاں لگانی ہیں تاکہ ان کو وہاں سے رزق ملے؟ لوگوں کے لیے سڑکیں بنانی ہیں تاکہ لوگوں کے لیے راستہ آسان ہو جائے؟ نہیں، یہ مین مقصد نہیں ہے. اگرچہ لوگوں کے لیے راستہ بنانا اچھی بات ہے، لوگوں کو سہولتیں دینا اچھی بات ہے، لیکن آپ کا مین مقصد کیا ہے جس کی وجہ سے آپ بہترین امت ہیں؟ فرمایا تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، نماز پڑھنے کا حکم دینا، اپنے بچوں کو، اپنی بیگم کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتے داروں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے ملازمین کو.
کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت میں سے کیوں ہو؟ اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ برائی سے بھی روکتے ہو. کئی دینی جماعتیں ایسی ہیں، کئی دینی لوگ ایسے ہیں جو نیکی کا حکم دے دیتے ہیں لیکن برائی سے نہیں روکتے. یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ نماز پڑھا کریں، صدقہ خیرات کیا کریں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ آپ قبروں پہ چادریں کیوں چڑھاتے ہیں، آپ یا علی مدد کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں، آپ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مناتے ہیں، آپ 10 محرم کو یوم ماتم کے طور پہ کیوں مناتے ہیں، آپ کے بیٹے وہ تعلیم کیوں لے رہے ہیں جس کے نتیجے میں ان کو جو جاب ملے گی وہ حرام پہ مشتمل ہوگی، رزق حلال پہ مشتمل نہیں ہوگی. یہ ہمت کسی میں نہیں ہوتی. جبکہ جس وجہ سے ہمیں بہترین امت قرار دیا گیا وہ کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا اور وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. اور جب نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، مصیبتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، اللہ پہ یقین رکھنا ہے، اللہ پہ ایمان رکھنا ہے. تو یہ ہے وہ اسباب جن کی وجہ سے ہمیں کیا بنایا گیا ہے؟ بہترین امت، اور ہم بہترین امت کے افراد ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں افضل ترین امت بنایا ہے. فَنَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى. تو ہم اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہیں. اب تک کیا کیا تھا؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اب موقع آ گیا کہ اللہ سے مانگنے کا. اللہ سے مانگنے کے آداب میں سے یہ ایک ادب ہے کہ آپ کیا کریں؟ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور اس کے بعد اللہ سے سوال کریں. تو کہتے ہیں فَنَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى. ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کس چیز کا؟ توفیق کا، کہ اللہ ہمیں توفیق دے. کس چیز کی؟ ہر اس عقیدے کی جس کو وہ پسند کرتا ہے، ہر اس عمل کی جس کو وہ پسند کرتا ہے، ہر اس قول کی، ہر اس کلام کی، ہر اس گفتگو کی جس کو وہ پسند کرتا ہے. اس جملے سے ایک تو یہ پتا چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اعمال کو، کچھ اقوال کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کئی چیزوں سے محبت کرتے ہیں، کئی اعمال پہ اللہ راضی ہوتے ہیں، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی ان صفات کو مانتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ان صفات کو نہیں مانتے، تعویل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کیا کہیں گے؟ اللہ محبت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ واقعی محبت کرتا ہے. کیا مطلب ہے جی پھر اس کا؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے. یعنی کہ عجیب لوگ ہیں کہ اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ میں محبت کرتا ہوں. یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ محبت نہیں کر سکتا؟ یہ کہنا کہ اللہ محبت کرتا ہے یہ اللہ کی توہین ہے. محبت کرنا اللہ کے شیان شان نہیں ہے. حالانکہ انسان اس کی عقل محدود سی ہے، اس کا علم محدود سا ہے. تجھے کیسے پتا چل گیا جی کہ محبت جو ہے یہ لفظ اللہ کے شیان شان نہیں ہے؟ جب یہ لفظ اللہ نے خود اپنے اوپر استعمال کیا، اللہ کے نبیوں نے علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پہ استعمال کیا، اللہ کے ولیوں نے اللہ پہ استعمال کیا. آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ کہنے والے کہ یہ لفظ گستاخی پہ مبنی ہے، توہین پہ مبنی ہے؟ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے تعویل کرنے والے نہیں ہیں، تحریف کرنے والے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ محبت کرتے ہیں اور کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس میں، اور جس سے اللہ محبت کرتے ہیں یقیناً اس پہ پھر اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے نوازتے ہیں. اور اللہ کی انعامات میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان، اسلام. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو پھر یہ مزید کیا سوال ہو رہا ہے جی؟ ایک طرف تو کہہ رہے تھے اللہ نے ہمیں اسلام کی توفیق دے دی، ہدایت دے دی، تو جب آپ کو پورا اسلام مل گیا تو اب آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہر اس چیز کی توفیق. ایسے ہی نماز کی ہر رکعت میں آپ اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ بھئی آپ مسلمان ہیں، نماز آپ پڑھ رہے ہیں،
پھر آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. استقامت. بے صراط مستقیم کے اوپر تو آپ لگے ہوئے ہیں. تو اس کے دو یعنی کہ فوائد ہیں. نمبر ایک کہ استقامت دوام ہمیشگی کہ خاتمہ کس پہ ہو؟ اسی ہدایت پہ ہو، خاتمہ اسلام پہ ہو، ایمان پہ ہو، صراط مستقیم پہ ہو. اور دوسرے نمبر پہ ہمیں ہدایت مکمل طور پہ نہیں ملی. اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو وہ کئی دفعہ ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں اس میں، اور کئی واجبات ہیں جن کو ہم ترک کر دیتے ہیں. جن کاموں سے ہمیں منع کیا گیا، جو ہمارے اوپر حرام کیے گئے، ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کا ہم ارتکاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم چونکہ اہل دین میں رہتے ہیں، دینی ماحول میں رہتے ہیں، ہم سود نہیں لیتے، ہم جادو کے جرم کا ارتکاب نہیں کرتے، لیکن کیا ہم غیبت سے بھی مکمل طور پہ بچے ہوئے ہیں؟ نہیں. کیا ہم جھوٹ بولنے کے مرض سے مکمل طور پہ محفوظ ہیں؟ نہیں. کیا دین اسلام کی ہر چیز کا علم ہمارے پاس ہے؟ تو اس لیے ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ ہم اللہ سے ہر نماز میں کہیں، نماز کی حرکت میں کہیں اہدنا الصراط المستقیم. اور یہاں پہ امام بربہاری بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کس کا؟ توفیق کا. توفیق کن کی؟ ان اعمال کی، ان اقوال کی، ان عقائد کی جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن پہ اللہ راضی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کن اعمال کو پسند کرتا ہے جی؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کن سے؟ توبہ کرنے والوں سے اور پاکیزگی اور طہارت کا اہتمام کرنے والوں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کرنا نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے، ایسا عمل ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں. جب ہم کہہ رہے ہیں ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں ان اعمال کی جن سے اللہ محبت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف رہنے کی توفیق دے، پلی چیزوں سے بچائے، گندگی سے بچائے، شرک کی گندگی سے بھی اور پیشاب پخانے کی گندگی سے بھی. ہمارا لباس پاک صاف ہو، ہمارا جسم پاک صاف ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. عدل و انصاف کرو. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں انصاف کرنے کی توفیق دے. اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ جن جن شخصیات سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق دے. انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، خلفائے اربع، عشرہ مبشرہ، نبی علیہ السلام کی بیویاں امہات المؤمنین، آل بیت جو مسلمان ہوئے، تو ہم اللہ سے گویا کہ سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں چونکہ تو ان سے محبت کرتا ہے، ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق دے. اس کے بعد والحفظ مما یکرہ ویسخط. اور ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کس چیز کا؟ کہ اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمیں بچائے رکھے ان اعمال سے، ان اقوال سے، ان عقائد سے جن سے اللہ کو نفرت ہے، جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے اور جن پہ اللہ ناراض ہوتا ہے. اس جملے سے پتا چلا، بلکہ دونوں جملوں کو ملائیں تو کیا پتا چلا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. گناہوں سے بچانے والا بھی اللہ، نیکی کی توفیق دینے والا بھی اللہ. شرک سے بچانے والا، کبیرہ گناہوں سے بچانے والا کون؟ اللہ. اور نمازیں پڑھنے کی توفیق دینے والا، روزے رکھنے کی توفیق دینے والا کون؟ اللہ. تو ہم اللہ کے محتاج ہیں، صرف رزق لینے میں نہیں، صرف لباس لینے میں نہیں، صرف اولاد لینے میں نہیں، بلکہ نماز پڑھنے میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں. گناہوں سے بچنے کے معاملے میں بھی ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے رہنا چاہیے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ سے ہر دم مدد مانگتے رہنا چاہیے. تو اب اللہ تعالیٰ کئی عقائد سے کو ناپسند کرتے ہیں. مثال کے طور پہ شرکیہ عقائد، شرکیہ اقوال، شرکیہ کلمات، یا علی مدد کا نعرہ لگانا، اور
یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اس قسم کے الفاظ کہنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا، اور اگر اعمال کی طرف آ جائیں تو کیا قبروں پہ چادریں چڑھانا، قبر والوں کو سجدہ کرنا، قبر والوں سے دعائیں کرنا، ان کے سامنے جھکنا، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ ناپسند کرتے ہیں، اور تو ہم اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان تمام امور سے بچا۔ یہ بڑی شاندار قسم کی دعا ہے جو امام بربہاری نے یہاں پہ کی ہے۔ اس کے بعد امام بربہاری کہتے ہیں اعلموا ان الاسلام هو السنہ والسنة هي الاسلام ولا يقوم احدهما الا بالآخر۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ امام بربہاری کے کلام کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہ اس کو کا نمبر دیا گیا، اس کو نمبر 1، تو یہ نمبر 1 ہے۔ اس ترتیب سے کتنے جملے ہیں امام بربہاری کے جو ہم نے پڑھنے ہیں انشاءاللہ؟ 156۔ جی جی چلیے بھائی بتا رہے ہیں 156 نہیں بھائی، 163 تو میں دیکھ رہا ہوں۔ آخر میں 156 نہیں 163 تو میں نے دیکھا۔ تو بہرحال یہ انشاءاللہ اس ترتیب سے ہم پڑھیں گے۔ تو اب یہ جو پہلا جملہ ہے امام بربہاری کے کلام کا، کہتے ہیں جو اس سے پہلا تھا وہ کیا تھی؟ وہ تمہید تھی، وہ اللہ کی حمد و ثنا تھی۔ اب باقاعدہ وہ گفتگو جو ہم سے کرنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں اعلموا، تم جان لو، اعلموا تم جان لو، ان الاسلام هو سنہ، کہ بے شک اسلام ہی سنت ہے، وسنت ہی الاسلام، اور سنت ہی کیا ہے؟ اسلام ہے۔ بلکہ یہ دوسرے لفظ کو آپ دوسرا جو سنہ کا لفظ آیا اس کو آپ السنتا پڑھ سکتے ہیں، کہ جان لو کہ بے شک اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی کیا ہے؟ اسلام ہے، اور ان میں سے کوئی بھی دوسرے کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ پہلا لفظ کیا کہا ہے امام صاحب نے؟ اعلموا، جان لو۔ تو یہ لفظ، اس سے ہمیں 2 فائدے مل رہے ہیں۔ نمبر 1، امام بربہاری کہنا چاہتے ہیں جان لو، یعنی کہ میری بات دھیان سے سنو، توجہ سے سنو، بڑی اہم بات کرنے والا ہوں، ہمیں خبردار کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اعلموا، جو میں چیزیں دے رہا ہوں یہ علم ہے، اور یہ علم لو، یہ چیزیں سیکھو۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے بارے میں علم بھی ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ تو یہاں پہ کہہ رہے اعلموا، تم جان لو، تم یہ بات سیکھ لو، یہ بات تمہارے علم میں رہنی چاہیے، کیا؟ کہ ان الاسلام هو سنہ، کہ اسلام ہی سنت ہے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ کیوں جی اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام نام ہے پورے دین کا، اسلام نام ہے کس کا؟ پورے دین کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین معتبر ہے، قابل قبول ہے، وہ کون سا دین ہے؟ اسلام۔ تو یہاں پہ اسلام سے مراد کیا دین کا کوئی ایک حصہ ہے؟ نہیں، یہاں اسلام سے مراد پورا دین ہے، ظاہری اعمال بھی، دلی اعمال بھی، یعنی کہ وہ اعمال جو ہم ظاہری طور پہ کرتے ہیں جیسے نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج، وہ بھی اسلام ہے، اور دل میں یقین رکھنا کہ میرا رب اللہ ہے اور فرشتے موجود ہیں، اللہ نے آسمانوں سے کتابیں نازل کی ہیں، ایک دن آئے گا جب ہم سب کو اٹھایا جائے گا جس کو یوم آخرت کہتے ہیں، ان تمام چیزوں کو دل میں ماننا یہ بھی اسلام کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ ویسے جب یہ دو لفظ ایک ساتھ آئیں کون کون سے؟ اسلام اور ایمان، تب دونوں کے معنی میں فرق ہوتا ہے۔ اسلام سے مراد ظاہری اعمال، کیونکہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو جھکا دینا،
فرما برداری کرنا. تو پھر اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور ایمان سے مراد باطنی اعمال. باطنی اعمال. مثال کے طور پہ اللہ کا ڈر، جی. یہ کہاں ہوگا؟ دل میں. دل میں. اللہ کی تعظیم دل میں ہوگا. دل میں، یہ دلی اعمال ہوئے. جی. اور اللہ پہ یقین رکھنا کہ اللہ ہے، یہ کہاں ہوگا؟ دل میں ہوگا. اور نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ کیا ہوگا؟ ظاہری اعمال. یہ ظاہری اعمال ہوں گے. تو دین نام ہے ظاہری اور باطنی اعمال کا. تو یہاں پہ اسلام سے مراد کیا ہے؟ پورا دین ہے. پورا دن. کہتے ہیں جان لو کہ ان الاسلام هو السنہ. اسلام کیا ہے؟ وہ سنت ہے. سنت سے مراد کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ. آپ نے اسلام پہ عمل کیا ہے نا، جی. آپ نے اسلام پہ عمل کر کے دکھایا ہے. تو اسلام جو ہے یہ سنت ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. وسنت ہی الاسلام، اور نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. ولا يقوم احدهما الا بالاخر. ان میں سے کوئی بھی قائم نہیں ہو سکتا دوسرے کے بغیر. جی. Recording stopped. Recording in progress. ان میں سے کوئی بھی دوسرے کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اسلام پہ عمل کر سکتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نمونہ بنائے بغیر، جی. آپ کی اتباع کیے بغیر، آپ کے نقش قدم کے بغیر پہ چلے بغیر، آپ کی رہنمائی کے بغیر، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. جی. تو اس لیے آپ صحیح معنوں میں کامیابی تبھی حاصل کر سکیں گے جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے، آپ کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے، آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس دین پہ عمل کریں گے. اس کے بعد دوسرا جملہ امام صاحب کے اس کلام کا، کہتے ہیں فَمِنَ السُّنَّةِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ فَمَنْ رَغِبَ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَفَارَقَهَا خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ وَكَانَ ضَالًّا مُضِلًّا. فَمِنَ السُّنَّةِ، پس سنت میں سے ہے. من کیا ہے؟ تبعیضیہ، جو بعض کا معنی دیتا ہے، کچھ کا معنی دیتا ہے. یعنی کہ سنتیں تو کئی ایک ہیں، سنت کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں، ان سنتوں میں سے ایک سنت بتانے لگے ہیں یہاں پہ. فَمِنَ السُّنَّةِ، تو سنت میں سے کیا ہے جی؟ لزوم الجماع. لزوم الجماع، جماعت کو لازم پکڑ لینا، جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا، جماعت کے ساتھ لگے رہنا. فمن رغب عن الجماع، جو جماعت سے اعراض کرے گا. راغبہ کے بعد کیا آیا ہے؟ عن. جب راغبہ کے بعد عن آئے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ اعراض کرنا. راغب عن، اس نے اعراض کیا. اور جب راغبہ کے بعد آئے فی، راغبہ فی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس میں رغبت کی، اس نے اس میں دلچسپی لی. تو فمن رغب عن الجماع، جو جماعت سے اعراض کرے، وفارقها، اور جماعت سے کیا ہو جائے؟ الگ ہو جائے. فقد، تو تحقیق اس نے، خلع، اتار دیا، ربقۃ الاسلامی، اسلام کی رسی کو، اسلام کے پٹے کو. کہاں سے اتار دیا؟ من عنقہ، اپنی گردن سے. وکان ضالا، اور وہ گمراہ ہوگا، مضلا، گمراہ کرنے والا ہوگا. آئیے اب اس جملے پہ کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر آپ سنت پہ چلنا چاہتے ہیں تو سنت میں سے اہم ترین سنت یہ ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ چمٹے رہیں، جماعت کے ساتھ لگے رہیں، جماعت سے الگ تھلگ نہ ہوں. یہ جماعت کیا چیز ہے جی؟ مسلمانوں کی جماعت. مراد یہاں پہ جماعت سے مراد مسلمانوں کی وہ جماعت جو حق کے اوپر ہو. جی. مسلمانوں کی کون سی جماعت؟ جو حق پر ہے. جو حق کے اوپر ہو، جو کتاب و سنت کے اوپر ہو، جو
شرک و بدعات پہ نہ ہو. یہ جماعت جو ہے ان کو آپ تھامے رہیں, ان کے ساتھ چمٹے رہیں, ان کے ساتھ لگے رہیں. چاہے یہ جماعت ایک آدمی کے اوپر مشتمل ہو یا 100 کے اوپر یا 1000 کے اوپر یا لاکھ کے اوپر, تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں. کثرت کا اعتبار نہیں ہے, اعتبار اس چیز کا ہے کہ یہ جماعت حق کے اوپر ہے یا نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے بھی ہیں تو جماعت ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. تو اس لیے جماعت کے ساتھ رہنا ہے. اور جماعت کس کو کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی وہ لوگ جو کس کے اوپر ہیں؟ حق کے اوپر ہیں, اور ان کا کوئی امام بھی ہو, ان کا کوئی حکمران ہو, ان کا کوئی خلیفہ ہو. تو جماعت کب بنے گی؟ نمبر 1 کچھ لوگ جو حق کے اوپر ہوں, گمراہی کے اوپر نہ ہوں. نمبر 2 ان کا کیا ہو؟ کوئی امام ہو, کوئی حکمران ہو, کوئی مسلمان خلیفہ ہو. تو یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ جماعت ہیں. تو فَمِنَ السُّنَّةِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ, سنت میں سے کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ لگے رہنا, چمٹے رہنا, ان کو لازم پکڑ لینا. فَمَنْ رَغِبَ عَنِ الْجَمَاعَةِ, جو جماعت سے اعراض کرے, وَفَارَقَهَا, اور جماعت سے کیا ہو جائے؟ الگ ہو جائے, تو یقیناً اس نے اپنی گردن سے اسلام کے پٹے کو اتار دیا ہے. یہ جو الفاظ ہیں امام بربہاری کے, یہ انہوں نے ایک حدیث سے لیے ہیں. کیسے لیے ہیں؟ ایک حدیث سے لیے ہیں. وہ حدیث کون سی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا. نمبر 1 حدیث کو روایت کرنے والے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, اور اس حدیث کو امام ابو داؤد اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں, اور اس کا نمبر ہے 4558 4558. اور اہم بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ باب کیا ہے؟ باب فی الخوارج. امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ اب میں جو باب قائم کرنے لگا ہوں, جو حدیث ذکر کرنے لگا ہوں, کن کے بارے میں؟ خوارج کے بارے میں, خارجیوں کے بارے میں, جو مسلمان حکمرانوں سے بغاوت کرتے ہیں ان کے بارے میں. اور اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کیا کہ من فارق الجماعہ قید شبرن, جو بالشت بر, بالشت کس کو کہتے ہیں؟ یہ کتنا, جو اتنی مقدار بھی جماعت سے الگ ہو جائے, معمولی سا جماعت سے الگ ہو جائے, فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ, یقیناً اس نے اسلام کی رسی کو, اسلام کے پٹے کو اپنی گردن سے اتار دیا ہے. یعنی کہ وہ حق جس کے اوپر مسلمان قائم و دائم ہیں, اس حق کو اس نے ترک کر دیا. مسلمان جماعت کس کے اوپر ہوگی؟ توحید کے اوپر ہوگی. تو جس نے اس توحید کو ترک کر دیا اور شرک کی راہ اختیار کر لی, تو اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار دیا. مسلمان کس کے اوپر ہوتے ہیں؟ سنت کے اوپر ہوتے ہیں, بدعات کے اوپر نہیں ہوتے. تو جس نے مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہوئے, مسلمانوں سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے بدعات کو اختیار کر لیا, اس نے اپنی گردن سے اسلام کے پٹے کو اتار دیا. دوسری حدیث اسی موضوع پہ, اس کو روایت کرنے والے ہیں امام ترمذی 2863 2863, اور حدیث کے راوی ہیں صحابہ کرام میں سے ابو الحارث اشعری. کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ, کہ میں تم لوگوں کو 5 چیزوں کا حکم دے رہا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امرنی بہن, ان 5 چیزوں کا حکم مجھے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. اس سے پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو احکام دیا کرتے تھے وہ دراصل کہاں سے ہوتے تھے؟ اللہ کی طرف سے. قرآن نے بھی کہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, آپ وحی کی بنیاد پہ گفتگو کرتے ہیں. تو وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ فرمایا السمع والطاعہ. نمبر 1 کیا ہے؟
السمع، نمبر 2 کیا؟ والطاعہ، کہ اپنے حکمران کی بات، اپنے امیر کی بات سننا، والطاعہ، اور اس کے اوپر عمل کرنا. یعنی کہ یہ نہیں کہ وہ گفتگو کرے، آپ کہیں ہم نہیں سنتے تمہاری گفتگو، ہم تمہاری گفتگو نہیں سنیں گے. نہیں 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 نہیں، گفتگو سنی بھی جائے گی، والطاعہ، اور حکمران کی بات پہ عمل بھی کیا جائے گا جب تک کہ شریعت کے خلاف نہ ہو. نہ ہو. البتہ جو اس کی گفتگو میں سے جو چیز وہ گفتگو کرے گا 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے کی گفتگو میں سے جو گفتگو اس کی 1 منٹ کی 5 منٹ کی شریعت کے خلاف ہے وہ نہیں مانی جائے گی، اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. ورنہ اس کی گفتگو کیا ہوگا؟ مانی جائے گی، سنی بھی جائے گی اور اطاعت بھی کی. اور اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے گا. اور یہ بڑی اہم بات ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعات ثابت نہیں ہیں جو ہم بڑے مزے لے کر سناتے ہیں. کیا کہ عمر فاروق ایک بار خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک آدمی نے کہا ہم آپ کی گفتگو نہیں سنیں گے، نہ اطاعت کریں گے، نہ اطاعت کریں گے جب تک کہ آپ حساب نہ دیں. یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کے پاس یہ 2 چادریں کہاں سے آئی ہیں. تو ایسے واقعات عام طور پہ ثابت نہیں ہوتے. لوگ جوش میں آ کر، عقیدت میں آ کر ایسی باتیں بیان کر جاتے ہیں لیکن وہ ثابت نہیں ہوتی. ان کو تو نبی علیہ السلام یہ تعلیمات دے کر گئے تھے کہ میں جس کو بھی امیر مقرر کروں، جو بھی تمہارا حکمران بنے، اس کی بات توجہ سے سننی ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے جب تک کہ اس کی کوئی بات شریعت کے خلاف نہ ہو. والجہاد، تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے. جہاد سے مراد شرعی جہاد جو مسلمان حکمران کی قیادت میں ہوگا، اس سے مراد پرائیویٹ جہاد نہیں ہے. والہجرہ، اور چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ ہجرت کرنا. کہاں سے؟ مسلمان ملک کو چھوڑ کے کافر ملک کی طرف نہیں، کافر ملک کو چھوڑ کے مسلمان ملک میں منتقل ہو جانا ہے، شفٹ ہو جانا ہے. جب کافر ملک میں دین اسلام پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو اور مسلمان ملک آپ کو جگہ دے، آپ کو جگہ دے تو پھر آپ ہجرت کریں. لیکن اگر مسلمان ملک آپ کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے پھر آپ کی مجبوری. پھر آپ کیا کریں؟ پھر آپ اس کافر ملک میں رہیں جہاں مفاسد کم سے کم ہو. والجماع، اور 5واں حکم آپ نے کیا دیا؟ جماعت کو لازم، جماعت کو تھامے رکھنا ہے، جماعت کے ساتھ منسلک رہنا ہے. کیا اس جماعت سے مراد وہ جماعتیں ہو سکتی ہیں جو مسلمان ممالک میں موجود ہیں؟ پرائیویٹ جماعتیں جو حکمران کی نہیں، وہ مراد نہیں ہے. یہاں جماعت سے مراد کیا ہے؟ آپ کا مسلمان حکمران، اس کے ساتھ آپ نے منسلک رہنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے. البتہ اس کا جو آرڈر غلط ہوگا، قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا، وہ آپ نہیں مانیں گے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اس ایک غلط آرڈر کی وجہ سے آپ اعلان بغاوت کر دیں. آپ اس کی اصلاح کریں گے، نصیحت کریں گے، علیحدگی میں اسے ملنے کی کوشش کریں گے، آپ اس کو خفیہ طور پہ لیٹر بھیجیں گے. لیکن اعلان بغاوت کرنا یہ جو ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو آپ انہیں یہ 5 چیزیں بتائی ہیں، کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر آپ کہتے ہیں فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، کیونکہ جو جماعت سے الگ ہو گیا، قید شبرین، ایک بالش کے برابر بھی، فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقه، اس نے اسلام کے پٹے کو اپنی گردن سے اتار دیا ہے، الا ان یرجع، الا یہ کہ واپس آ جائے، توبہ کر لے. تو یہ 2 احادیث ہیں جن سے امام بربہاری نے یہ الفاظ لیے ہیں کہ فمن رغب عن الجماعہ، جو جماعت سے اعراض کرے، وفارقہ، اور جماعت سے الگ ہو جائے، فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقه، تو اس نے اپنی گردن سے اسلام کے پٹے کو کیا کیا ہے؟ اتار دیا ہے. اور یہ گفتگو قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ.
جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرے حق آ جانے کے بعد، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راستے کی پیروی کرے، تو ہم اس کو پھر کیا کریں گے؟ جدھر جائے اس کو ادھر پھیر دیں گے جدھر وہ جا رہا ہے، جی اور اسے جہنم میں جگہ دیں گے۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ شذوذ اختیار نہیں کرنا چاہیے، کوئی الگ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور یہاں پہ میں جناب حذیفہ کی حدیث کے چند الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ جی کس کے بارے میں خبردار کیا تھا؟ فتنوں کے بارے میں۔ تو جناب حذیفہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر میں ان فتنوں کو پالوں، فتنوں کا زمانہ پالوں تو میں کیا کروں؟ آپ مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا ان تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت سے منسلک رہنا، اور مسلمانوں کا جو حکمران ہوگا، خلیفہ ہوگا، امام ہوگا، اس کے ساتھ لگے رہنا، جڑے رہنا۔ تو کتنی چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں؟ دو، تو مسلمانوں کی جماعت اور ان کا امام خلیفہ اور ان کا خلیفہ، ان کا حکمران۔ جی اور یہاں پہ آپ یہ نوٹ کریں کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کی جماعت سے منسلک رہنا ہے اور ان کے حکمران سے بھی، حکمران کے ساتھ منسلک رہنا ہے جب تک کہ وہ معصوم ہو، جی جب تک کہ وہ فرشتہ ہو۔ میں نے کئی دفعہ دروس میں مثلا نبوی میں بھی جب اس موضوع پہ گفتگو کی تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا اگر ہمارا مسلمان حکمران جو ہے وہ فاسق و فاجر ہو، وہ شرابی ہو۔ بھائی نبی علیہ السلام نے جب کہا ہے کہ حکمران کی اطاعت کرنی ہے، آپ نے کب کہا کہ وہ فرشتہ ہوگا؟ جی ایسے ہی آپ نے کب کہا کہ وہ معصوم ہوگا؟ البتہ یہ آپ نے ہدایات دے دی ہیں کہ غلط بات کوئی بھی کہے وہ نہیں ماننی، اور اگر حکمران غلط بات کہے تو آپ کیا کریں گے؟ اصلاح کریں گے۔ اصلاح کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ کام کہاں کرنا چاہیے؟ سر عام۔ دھرنا دینا۔ تو میری گزارش یہ ہے، میں کئی دفعہ یہ مثال دیا کرتا ہوں، ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ اپنے والد کی اطاعت کریں، بیوی کو حکم دیا گیا خاوند کی اطاعت کرے، تو آپ کی بیوی اگر محلے میں نکل کے آپ کی اصلاح کرے تو کیسا ہے جی؟ باہر گلی میں آ کے آپ کی اصلاح کرے، کلمہ حق بیان کرے تو کیسا ہے؟ اور آپ کا بیٹا اگر آپ کے خلاف گلی محلے میں آ کے احتجاج کرے اور آپ کی اصلاح کرے تو کیسا ہے؟ کوئی برداشت نہیں کرے گا، تو حکمران کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے حکمران کی اصلاح اس انداز سے کی جائے کہ آپ کی بات کو وہ سنے اور آپ امید رکھ سکیں کہ شاید میری بات مان لے گا۔ تو یہ ہے طریقہ کار حکمران کی اصلاح کا۔ تو بہرحال حکمران کے ساتھ، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ آپ کیا کریں؟ چمٹے رہیں۔ تو جناب حذیفہ نے آگے سے کہا تھا فَإِن لَمْ يَكُن لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا امام، اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ہو نہ ہی کوئی امام ہو تو کیا کروں؟ تو آپ نے کیا کہا تھا جی؟ کہ ان کے تمام گروہوں سے الگ رہنا، الگ رہیں۔ ان کی تمام پارٹیوں سے الگ رہنا۔ تو یہ ہے تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آج اگر مسلمان اپنے اپنے مسلمان حکمرانوں کے ساتھ جڑ جائیں تو اس کا نقصان کن کو ہوگا؟ کفار کو ہوگا۔ جی ایک منٹ۔ آج کفار کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ مسلمان حکمران کے خلاف مسلمانوں کے دلوں میں شدید بغض پایا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمان حکمران کی جو حکومت ہوتی ہے وہ گزرتی ہے کس حال میں؟ کہ عوام حکمران کے خلاف، حکمران عوام کے خلاف، آپس میں پھر لڑتے رہتے ہیں اور کافر لوگ خوش ہوتے رہتے ہیں کہ آپس میں کمزور ہو رہے ہیں۔ جبکہ اگر آپ مسلمان حکمران کے ساتھ کھڑے ہوں تو کافروں کو پتا ہوگا کہ اگر یہ مسلمان حکمران غصے میں آ گیا اور ہمارے خلاف اس نے کچھ کیا تو اس کی پبلک اس کے ساتھ کھڑی ہے، تو ہمیں پھر چھوڑنے والے یہ لوگ نہیں ہیں، اس کی قوت میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمیں نبی علیہ السلام سے ملتی ہیں۔ اور آخری دفعہ میں پھر اس آخری جملے کا ترجمہ کر کے آج کے درس کا اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ تو فَمِنَ السُّنَّةِ،
سنت میں سے یہ ہے کیا؟ لزوم الجماعہ، کہ جماعت کو تھامے رکھنا، ان کے ساتھ چمٹے رہنا، ان کے ساتھ لگے رہنا، ان کے ساتھ منسلک رہنا۔ فمن رغب عن الجماعہ، جو جماعت سے اعراض کرے، وفارقہا، اور جماعت سے کیا ہو جائے؟ الگ ہو جائے، فقد خلا، تو تحقیق اس نے اتار دیا، کیا اتار دیا؟ ربقۃ الاسلام، اسلام کا پٹا اپنی گردن سے، وکان ضالا، اور ایسا شخص کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا، گمراہ ہوگا، مضلا، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ رہیں اور اپنے حکمران کے ساتھ رہیں، البتہ جہاں پہ آپ کا حکمران غلطی کرے اس غلطی کو آپ قبول نہیں کریں گے اور اس کے اوپر آپ عمل نہیں کریں گے، اس کی اچھے انداز سے اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی عقیدے پہ قائم و دائم رکھے جو نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو سکھا کر گئے تھے، اور جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، جو تابعین تبع تابعین کا عقیدہ تھا۔ انشاءاللہ درس کا اختتام یہیں 11:15 بجے ہوا کرے گا، کیونکہ آج درس کا آغاز کب ہوا تھا؟ 9:30 پہ، تو 9:30 پہ چونکہ درس کا آغاز ہو رہا ہے تو 1.25 گھنٹہ 1 گھنٹہ 15 منٹ انشاءاللہ درس ہوا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ یہ کتاب پڑھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس میں جو خیر ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد مؤلف کی محنت ہے، اور اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہوئی تو انشاءاللہ اس کے بارے میں خبردار کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔